سعودی عرب پر حملوں کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم کا بردر ملک کی سلامتی اور تحفظ کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کے فروغ کی ہر مخلصانہ کوشش کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان گزشتہ رات سعودی عرب کے خلاف حوثیوں کے حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ اس طرح کی قابل مذمت کارروائیاں سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں، جو خطے میں امن و استحکام کو مزید نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ کراچی میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے ایک ناکام کوشش کی۔ پاکستان رینجرز سندھ کی کیمپ پر 4 دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ ان 4 دہشت گردوں میں سے 3 دہشت گرد افغانی تھے، جبکہ ایک باجوڑ کا رہائشی تھا۔ دہشت گردوں کے تمام ہینڈلرز افغان سرزمین سے ان کو ہدایت دے رہے تھے۔ میں افغانستان گیا اور افغانستان میں سعید شاہ سے ملاقات کی، وہاں پر ہم نے بات چیت کی۔ انہوں نے مجھے کراچی میں پولیس آرمی رینجر فورس کی خلاف کارروائی کے لیے ٹاسک بھی دیا۔ کراچی میں رینجرز کیمپ پر حملے کے ماسٹر مائنڈ قاری بشیر سمیت پورا سہولت کار نیٹ ورک پکڑا گیا۔ امن کو سبوتاژ کرنے کی سازش کو کامیابی سے خاک میں ملا دیا گیا۔ 27 جون کو رینجرز کیمپ پر 4 دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ دہشت گردوں کے ہینڈلرز افغان سرزمین سے انہیں ہدایات دے رہے تھے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار اور آئی جی جاوید عالم اوڈھو کی پریس کانفرنس۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ دشمن نے کراچی میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی۔ 4 دہشت گردوں میں 3 افغانستان اور ایک باجوڑ کا رہائشی تھا۔ ایس ایس پی سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گردوں کا گروہ بلوچستان کے راستے کراچی پہنچا۔ ایک زخمی دہشت گرد اسپتال میں زیر علاج ہے۔ دہشت گردوں کو افغانستان کے صوبے ننگرہار میں تربیت دی گئی۔ کراچی میں رینجرز ہیڈ کوارٹر پر دہشت گرد حملے کے ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری بڑی کامیابی ہے۔ بلاول بھٹو کا تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سمیت پاک افواج کو خراج تحسین۔ کہا یہ اہم کامیابی ہمارے اداروں کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے غیر متزلزل عزم کا واضح ثبوت ہے۔ دہشت گردوں کو پناہ دینے اور سرپرستی کرنے والے بھی ان بزدلانہ حملوں کے مرتکب دہشت گردوں کے برابر کے مجرم ہیں۔ پوری قوم اپنے محافظوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ میرے ماتھے کا جھومر ہے، اس کا ایک ایک جوان، اس کا سپہ سالار، اس کا ایک ایک افسر جو میری حفاظت پر اس ملک کی خاطر اپنی جان کی قربانی دیتا ہے۔ ذرا ہوش سنبھال کے بات کرو۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی مولانا فضل الرحمان کے غیر ذمہ دارانہ بیان پر سخت تنقید۔ فضل الرحمان کے بیان کو شہداء کی قربانی کی توہین قرار دے دیا۔ کہا جو نوجوانوں کی وطن کے لیے قربانی کو ان کی تنخواہ سے جوڑنا غیر منصفانہ ہے۔ کوئی شخص محض تنخواہ کے لیے قیمتی جان کی قربانی نہیں دیتا۔ آپ حالات و واقعات سے اختلاف کر سکتے ہیں مگر قربانی کی توہین نہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا بھی مولانا فضل الرحمان کو سخت جواب۔ کہا ذرا ہوش سنبھال کر بات کریں۔ فوج ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ فوج کا سپہ سالار اور ہر ایک جوان ملک کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یقیناً میں پاک فوج کے شہداء کو اور ان کی شہادت کو تنخواہوں سے منسوب کرنا، میرے خیال میں یہ بیانیہ یہ کم از کم مولانا صاحب جیسے قداور شخصیت کو یہ ان کو زیب نہیں۔ ہماری دنیا میں اللہ نے عزت بنائی ہے آج اس پاک فوج کی وجہ سے، ہماری جنگ جیتنے کی وجہ سے۔ آپ اسی جوان کی آپ توہین کرتے ہیں، آپ اسی جوان کی تنخواہ کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ایسا بیان جو ہے کسی جماعت یا کسی بندے کی طرف سے بھی آنا بڑا غیر مناسب ہے۔ سیاسی و سماجی حلقوں نے مولانا فضل الرحمان کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ، افسوسناک اور ناقابل قبول قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا کہ عظیم قربانیوں کو کسی دنیاوی پیمانے سے تولا نہیں جا سکتا۔
वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने कहा कि मौलाना फजल रहमान के अल्फाज ने करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल दुखाए हैं। वजीर मुमलिकत ओन चौधरी बोले, शहादत तनख्वाह से नहीं, हिब्बुल वतनी, ईमान और जज्बा कुर्बानी से मिलती है। वजीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान ने कहा कि बयान पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों को मजरू करने की नाकाम कोशिश है। इख्तियार वली ने कहा कि तनख्वाह का बयानिया इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले फ़हम है। अज़मा बुखारी ने कहा कि अपने बेटों को डबल तनख्वाह पर बॉर्डर्स पर भेज के दिखाएं। हिफाजत के लिए जिस बच्चे ने जान दी उस बेवा पे क्या बीती होगी। लेकिन मौलाना साहब, आज आपने पूरी कौम का दिल दुखा दिया, पूरी कौम का। लेकिन मेरे शहीद की कीमत एक सैलरी। उन्होंने जो अल्फाज कहे, पिछले 2 दिन से हर पाकिस्तानी का दिल दुखा हुआ है। हर फौजी जवान के जो 55 सेंटीग्रेड से लेके -55 सेंटीग्रेड के ऊपर धरती माँ पाकिस्तान की इज्जत वकार और एहतराम और 26 करोड़ पाकिस्तानियों को सुकून देने के लिए सुबह जनाब सरहदों के ऊपर है, उनके दिल दुखे। मेरे लिए मुल्क की सालमियत सबसे मुकद्दम है। पाकिस्तानियत ही हमारी रियासत और जिद्दोजहद का बुनियादी महवर है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सलामती के लिए कुर्बानी दे रही है। मौलाना फजल रहमान के बयान से शहदा के अहले खाना का दिल दुखा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि वतन के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा और गाजी पूरी कौम का फ़ख्र हैं। फयाजुल हसन चौहान ने भी मुतनाज़ा बयान पर मौलाना को आड़े हाथों लिया। कहा, मार के हक में अफवाज पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। जब में पूरी कौम मुत्तहिद होकर अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई। अमरीकी फ़ौज के मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले। बंदर अब्बास समेत मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल, ड्रोन और बहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम ने दावा किया कि 5 घंटे पर मुश्तमिल मिशन के दौरान अमरीकी अफवाज ने कामयाबी के साथ फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी अफवाज ने ईरानी साहिली दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन तंसीबात, बहरी सलाहियतों के खिलाफ दुरुस्त निशाना लगाने वाले हथियार इस्तेमाल किए। ट्रंप से मुत्तफिक हूँ कि जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर मुआवजा मिलना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीकी सदर के बयान से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। ईरान हमेशा से आबना हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ रहा है और रहेगा। 20% मुआवजा बहुत ज़्यादा है, हम मुनसिफ़ाना रवैया इख्तियार करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।